تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ مسلمانوں، درد دل رکھنے والوں، ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کا پیغام آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے؟ کہاں گئے شہدایان مصطفیٰ؟ کہاں گئے محبان مصطفیٰ؟ کہاں گئے وہ مسلمان؟ کہاں گئے وہ خالد بن ولید کے نام لینے والے، زرار بن ازور کے ترانے گانے والے؟ کہاں ہے وہ شاعر مشرق، علامہ اقبال کے شاعر اور کلام پڑھنے والے؟ کہاں گئے وہ درد دل رکھنے والے؟ ایک مسلمان بہن کی عزت پر وہ بات نہیں کر رہے۔ اور منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، راہ حق میں اگر ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم تو ان کے ساتھ تھے جو مشعل جلا کے جیے۔ میرے واجب الاحترام، قابل احترام دوستو، ساتھی، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور کرم، فضل، عنایت ہے کہ اس نے ہمیں انسان اور انسان میں مسلمان بنایا اور اسلام جیسی لازوال نعمت اور دولت سے سرفراز فرمایا۔ شریعت مطہرہ ہمیں عنایت فرمائی اور یہ شریعت اسلامیہ، اس پہ چلتے ہوئے انسان پر 3 قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں۔ مثلا ایک رکاوٹ نفس کی طرف سے، دوسری رکاوٹ شیطان کی طرف سے، اور تیسری رکاوٹ انسان کی اپنی طرف سے۔ شریعت کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے انسان پر یہ 3 قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں۔ نمبر 1، نفس، جی چاہنا۔ جیسے کوئی کہے کہ میرا دل چاہتا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے۔ اب وہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، اور پھر نفس چاہتا ہے اس کی ہر خواہش پوری ہو۔ جس طرح بچہ ضد کرتا ہے والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، باہر کوئی چیز دیکھ لے، کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ ضد کرتا ہے، اڑ جاتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ اسی طرح یہ نفس بھی فرمائے کہ اسی طرح ضد کرتا ہے اور یہ اپنی خواہش کی تکمیل کروا کے رہتا ہے، چاہے وہ نیکی والا راستہ ہو یا بدی والا راستہ ہو، اچھا ہو یا برا ہو، ہر خواہش کو نفس پورا کر کے رکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمائے کہ شیطان، شریعت کے راستے پر چلتے ہوئے انسان کو جو رکاوٹ پیش آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے۔ شیطان نہیں چاہتا انسان نیکی کرے، وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ روز اول سے اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ اللہ، میں تیرے بندوں کو نیکی اور اعمال عبادت کے راستے سے، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان دوسرا کام یہ کرتا ہے، وہ گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، گناہ کو آراستہ اور پیراستہ کر کے پیش کرتا ہے، اس کے اندر وہ تشنگی اور حلاوت مٹھاتا ہے اور لاتا ہے، لذت لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو گناہ کے راستے کو بھی خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ مثلا رشوت لینے والا، اب وہ رشوت لینے والا سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ یہ حرام ہے،
ایک تو قانون کا سہارا لے لیتا ہے، بھائی قانون توڑ لو، پس دیوار دے کے 50 روپے اس کے جیب میں ڈال دیا جائے، سارا قانون کی دھیچیاں اڑا دے۔ پس دیوار اگر آپ اس کے جیب میں 100 کا نوٹ ڈال دیں، وہ چلان آپ کا نہ کاٹے، قانون کہاں گیا؟ عام سی مثال ہے، ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جانا ہوا تو ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپنا ناظم آباد میں، اب جو پیسے دے کر بنانے والے ہیں 3000 4000 پیسے دے کر، کوئی کام انہیں کرنا نہیں، اب اس کو گاڑی چلانی آتی ہے یا نہیں آتی، 1 ویل 2 ویل 4، کوئی اس کو گاڑی آئے یا نہ آئے، ٹرک چلانے آئے نہ آئے، لیکن اس نے 4000 8000 فیس بھرنے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا گیا، ان کے لیے مخصوص دائرہ رکھا گیا کہ آپ بس یہاں سے گاڑی چلاؤ، اس نے یوں گاڑی چلائی، بس اس کو اتار دیا، ہو گیا آپ کا کام۔ اور جو قانون کے راستے سے جا رہا تھا 1200 روپے فیس دے کر، اس کے لیے 6 ڈبے لگائے گئے جو بچے سالگرہ میں سر پہ پہنتے ہیں، اور اس کے فاصلے محدود کر دیے گئے، کم سے کم فاصلہ رکھا گیا، اور اسے کہا گیا کہ آپ یہاں سے گاڑی کو گھمائیں، پاؤں آپ کی زمین پر نہ لگے، گاڑی آپ کی رکے نہ۔ بھائی یہ ڈرائیور اور رائٹر تھوڑی ہے، 10-12 سال سے گاڑی چلا رہا ہے، اب وہ 6 ڈبوں کے درمیان سے اسے کٹ مار کے گزرنا ہے، اور اس کی گاڑی بننا ہو، گاڑی ٹکرائے نہ، گاڑی رکے نہ، پاؤں زمین پہ رکھے نہ، تاکہ یہ ہار جائے، پیچھے ہٹ جائے اور رشوت والا راستہ اپنائے۔ یہ ہو رہا ہے، قانون کے راستے پہ آپ کو اور مجھے چلنے نہیں دیا جائے، وہ رشوت لینے پر کسی نہ کسی طرح آمادہ ہوگا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں ایسے راستے پہ جہاں پر آپ کے جائز حقوق ہے اور اس کو آپ نے لینا ہے، آپ اس کے لیے اگر رشوت دینی پڑے آپ دے دیں، گناہ کا وبال اس کے سر پر ہوگا جو آپ سے رشوت لے رہا ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں جائے گا۔ لیکن اس حدیث میں وہ مستثنا نکلا ہوا ہے جس کو اپنا حق لیے بغیر، رشوت دیے بغیر اپنا حق لینا اس کے لیے ممکن نظر نہیں آ رہا، فرمائیے رشوت دے دے، اس کے لیے رشوت نہیں، اپنا حق لے رہا ہے۔ تو یہ رشوت لینے والا، اس کو شیطان مزین کر کے پیش کر رہا ہوتا ہے، گھر پہ بیوی بچے بھی تو ہیں، ان کا پیٹ پالنا بھی تمہارا فرض ہے، لہذا رشوت لے لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہ شیطان یہ راستے دکھاتا ہے۔ پھر جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے مصلحتن دکھا کر، کہتے ہیں مصلحت کے طور پر میں نے جھوٹ بولا ہے اور یہاں ضروری تھا، مصلحتن۔ یہ شیطان مصلحت کا ایک لحاظ سے لبادہ اور وا کر وہ ہم سے یہ حرام کروا رہا ہے، جھوٹ بولوانے پر آمادہ کروا رہا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے حدیث میں کہ انسان اتنا جھوٹ بولتا ہے، ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا نام جھوٹوں کی فہرست پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص کاذبین میں سے ہے، جھوٹوں میں سے یہ شخص ہے۔ تو یہ شیطان انسان کو شریعت کے راستے پہ چلتے ہوئے رکاوٹ پیش کرتا ہے۔ اور تیسری رکاوٹ جو شریعت پر چلتے ہوئے انسان کو رکاوٹ کا سامنا کرنا ہوتا ہے، وہ فرمائے انسان کی اپنی طرف سے۔ کبھی اس کو گھر کی طرف سے رکاوٹ پیش آئے گی، کبھی ماں باپ کی طرف سے رکاوٹ پیش آئے گی، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے رکاوٹ پیش آئے گی، کبھی دوست، جگری دوست کی طرف سے اس کو رکاوٹ پیش آئے گی، کبھی اولاد کی طرف سے اور کبھی بیوی کی طرف سے رکاوٹ پیش آئے گی۔ اب اچھا خاصا نوجوان ہے، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، مجھے کہا کہ والدہ کہہ رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹا داڑھی کٹوا دو۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ۔ حدیث پاک کے اندر نبی نے فرمایا کہ کسی مخلوق کی اطاعت اور فرمانبرداری کہنا نہ مانو وہاں پر جہاں پر اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی اور بغاوت اترے، وہاں اس راستے پہ نہیں چلنا۔ والدہ بھی کہہ رہی ہو تو والدہ کو سمجھا دے، دنیا ہے چند روزہ ہے، پھر آخرت پہ
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا سامنا کرنا ہوگا. ایک شخص شاگرد ہے, وہ پڑھتا تھا, ایک وقت اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا, پڑھنے آتا تھا, 18 پارے حفظ بھی کیے تھے, لیکن اسکول میں بھی تعلیم حاصل کر رہا تھا. بتلایا کہ اچھا خاصا وہ نوجوان داڑھی رکھ رہا تھا, ہم سے کٹا چلا گیا. والد کہہ رہا ہے بیٹا ابھی وقت ہے, داڑھی کٹوانا ہے کٹوا لو, داڑھی آ جائے گی پھر کٹوانے نہیں دیں گے. اب آپ مجھے بتائیں اس لفظ سے, اس بات سے, جملے سے باپ کیا کہنا چاہ رہا ہے بیٹے کو؟ یہی کہنا چاہ رہا ہے کاٹ دے, بعد میں نہیں رکھ سکے گا, داڑھی بڑی ہو جائے گی. یہ ایک لحاظ سے واجب ہے, سنت موقدہ ہے, صرف سنت نہیں ہے, اتنا بڑا عمل ہے. آپ دیکھیں فرعون مقابلے میں آیا موسیٰ علیہ السلام کے, اور اللہ تعالیٰ نے دریا نیل پہ, بحر کلثوم پہ فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا, سب کو. فاغرقنا آل فرعون, سب کو مقام عبرت اور موت عبرت کا سامنا کرنا پڑا. ایک شخص زندہ بچ گیا. موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے, اللہ سے براہ راست بات کرنے والے تھے. فوراً اللہ سے کہا اللہ یہ شخص کیوں بچ گیا؟ یہ تو فرعون کی دربار پہ, مجلس پہ میری بے عزتی کیا کرتا تھا, میرے جیسے جبے کبے پہنتا تھا, میری جیسی پگڑی پہنتا تھا, میری جیسی لاٹھی ہاتھ پہ لیتا تھا, اور یہ میرا مذاق اڑاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا المحب من لا يعذب صورت الحبیب, اے موسیٰ یاد رکھنا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اور تیری شکل و صورت پہ جو آئے گا میں اس سے محبت کروں گا, اس لیے میں نے اس کو عذاب نہیں دیا. ایک موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اگر اختیار کر رہا ہے, اللہ اس کو غرق ہونے سے بچا رہا ہے. اور ہم اگر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اپنا لیں گے, امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ کل قیامت کی ہولناک مناظر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے گا. تو یہ کبھی رکاوٹ آ رہی ہے والدین کی طرف سے, کبھی رکاوٹیں دوست احباب کی طرف سے, کبھی رکاوٹیں بیویوں کی طرف سے, داڑھی کٹوا دو. لیکن بعض بیویاں جن کو لاکھوں سلام ہے, ہمارے پڑوس میں ایک دوست رہتے تھے, کچھ بھائی بہار کے لوگ تھے. اب وہ بہار کے ایسے تھے, بالکل ان کا ذہن جو ہے لبرل ذہن تھا, بے دین لوگ تھے, ویسے مسلمان تھے لیکن دینی بات سننا گوارا نہیں تھا. اب ان کی شادی ہو گئی, کچھ عرصے بعد میں نے ان کو دیکھا, ان کے چہرے پہ داڑھی ہے. میں حیران ہوا کہ اتنا لبرل ذہن, جن کو دین سے تو لگاؤ ہے ہی نہیں, دینی شخص کو, ٹوپی والے کو دیکھو تو چھیڑ اور نفرت ہو جائے, آج اس نے چہرے پہ داڑھی کیسے سجائی ہے؟ تو بعد میں تحقیق میں پتا چلا ان کی بیوی کی محنت ہے, انہوں نے محنت کر کے ان پر داڑھی سجائی ہے. صرف داڑھی نہیں, وہ نمازی بھی بن گئے ہیں. تو ایک گھر کی عورت جو ہے پورے گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور دوزخ بھی بنا سکتی ہے. تو کبھی رکاوٹ آتی ہے اولاد کی طرف سے, اولاد فرمائش کر رہی ہوتی ہے ٹی وی لا کر دو, والدین نہیں چاہتے لیکن پھر بھی لے کر آ جاتے ہیں ان کی فرمائش پر, خواہش پر. بعض تو کہتے ہیں اگر ہم ٹی وی نہیں لائے تو یہ باہر ہمارا گھومیں گے, ادھر ادھر جائیں گے, کسی اور کے گھر پہ جا کے ٹی وی دیکھیں گے, لہذا اس لیے ہم لا کر دے تاکہ سکون کے ساتھ ایک ہی عنوان پر یہیں پر دیکھے, کہیں اور نہ جائے. یہ بھی اچھا ہیلا ہے اور جائز راستہ انہوں نے اپنانے کی کوشش کی, لیکن مشورہ نہیں ہوا علماء اور دیندار طبقوں سے کہ ان اولاد کے لیے کیا کیا جائے, کون سا ایسا راستہ اپنایا جائے جس سے وہ ایک طرف جم کر بیٹھ جائے. ہم نے یہ نہیں سوچا تعلیم کی ہم آجگاہ گھر پہ بنائے, تعلیم کا ایک ماحول بنائے, تعلیم کی ایک فضا بنائے جس پر ہماری یہ نئی نسل آئے اور پھر یہیں سے پروان چڑھے. یہ پودا ہے, کل کو یہ درخت بنیں گے تناور, پھر اس میں پھل ہوگا نہیں ہوگا, اور پھل ہوگا تو کس نوعیت کا ہوگا ہم نے اس کو سوچا نہیں ہے. بس یہ پودا ہے, جس طرح بھی بڑھتا رہے اور جہاں بھی اس کی ٹہنیاں اور شاخیں نکلے, بس ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, ہم نے ان کو دنیا میں لا لیا, بس ہمارا یہی بہت بڑا کارنامہ ہے. تو یہ 3 رکاوٹیں انسان کو شریعت پر چلتے ہوئے رکاوٹیں پیش آتی ہے. نمبر 1 نفس, نمبر 2 شیطان, نمبر 3 انسان کی اپنی طرف سے. اب ان 3 رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے انسان شریعت کے حکموں پر عمل کرے گا, اس کا نام مجاہدہ ہے, اس کا نام استقامت ہے. استقامت کہتے ہیں ایک طرف جم جانا اور ڈٹ جانا,
اور فرمائے کہ اس سے آگے پیچھے نہ ہونا. جب انسان یہ قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. بچہ چھوٹا سا ہے, چل نہیں سکتا, لیکن باپ اس کو اشارہ کرتا, بیٹا اٹھو, وہ اٹھتا ہے, آگے قدم بڑھانے کی کوشش کرتا, باپ بولتا ہے قدم بڑھاؤ تو صحیح, لیکن اس کو پتا ہے بیٹا چل نہیں سکتا, بہت چھوٹا ہے, ایک قدم بڑھائے گا باپ گرنے نہیں دے گا, فوراً اس کو ہاتھ سے پکڑ لے گا. اسی طرح فرمائے کہ اللہ جانتے ہیں انسان کے ساتھ یہ ساری رکاوٹیں ہیں, لیکن جب وہ قدم بڑھائے گا شریعت کی طرف, احکامات کی طرف, عملوں کی طرف, تو اللہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دیں گے. حضرت سری سبتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں, پیر طریقت. ایک دن وہ تھکے ہوئے تھے, دوپہر کا وقت تھا, جا رہے تھے, اور انہوں نے آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے کیلولہ کی نیت سے سو گئے. اچانک آواز آئی, بیدار ہو گئے, آواز کہاں سے آ رہی ہے, دیکھا تو درخت سے آواز آ رہی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ یہ واقعات بھی رونما کرتے ہیں, ہم تو حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا درخت سے آواز آ رہی ہے, پتھر سے آواز آ رہی ہے. آپ دیکھیں موبائل سے آواز آ رہی ہے, پاس کھڑے والا شخص ہی اگر بات کر لے موبائل سے آواز آ رہی ہے, اور ریڈیو سے آواز آ رہی ہوتی ہے, ٹی وی سے آواز آ رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب بلوانا چاہے تو اللہ تعالیٰ درختوں سے بھی آوازیں نکلوا لیتا ہے. حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے غور سے دیکھا تو آواز آ رہی تھی درخت سے, اور درخت یہ کہہ رہا تھا کہ کن مثلی یا سری کن مثلی, اے سری سکتی میری جیسا تو بن جا. اب وہ پریشان ہوئے, درخت کی طرح میں کیسے بن سکتا ہوں؟ تو درخت نے آگے سے جواب دیا, ان الذین یرمون بالاحجار فارمیہم بالاسمار, لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں تو میں ان کو پھل دیتا ہوں, لہذا میری طرح تم بن جاؤ. حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ٹھیک ہے, یعنی اتنا جھک جاؤ, کوئی گالی بھی دے تو اس کو جواب نہ دے, اپنے اندر عاجز اور انکساری لے کر آئے. جیسے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَقُلْتُ لِنَفْسِي لَا يَعْنِيهِ, میں ایسے لوگوں کی طرف سے گزرتا تھا, کمینے لوگوں کی طرف سے, اور وہ مجھے گالیاں دیا کرتے تھے, تو میں اپنے آپ کو کہتا تھا اے علی یہ تجھے گالی نہیں دے رہے, کسی اور کو گالی دے رہے, آپ اپنا چلیں. تو ہم اگر اسی طرح ذہن رکھ کر چلیں گے, وہ مجھے نہیں کہہ رہا کسی اور کو کہہ رہا, جھگڑا ہی نہیں ہوگا. تو حضرت سری سکتی رحمہ اللہ فرمانے لگے میں تیری طرح کیسے بن سکتا ہوں, تیرے اندر ایک خامی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا لوگ تیری لکڑی کاٹ کر آنکھ میں جلاتے, ایندھن بناتے ہیں, فَكَيْفَ مَصِيرُكَ إِلَى النَّارِ, پھر تجھے آنکھ میں لوگ کیوں جلاتے ہیں اگر تیرے اندر اتنی خوبیاں ہیں؟ تو اس درخت سے آواز آئی ٹھیک ہے میرے اندر بہت سارے کمالات ہیں, ایک خصلت اور بری عادت کی وجہ سے میں ساری خوبیوں پر پانی پھیر چکا ہوں. حضرت سری سکتی رحم اللہ فرمانے لگے وہ کون سی تیرے اندر بری عادت ہے؟ کہا کہ فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَا هَكَذَا, جب ہوا چلتی ہے تو میں ادھر ہو جاتا ہوں, کبھی ادھر ہو جاتا ہوں, یعنی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہوں, میرے اندر استقامت نہیں ہے. آج لوگ دیکھیں کئی رسم و رواج کے شکار ہو جاتے ہیں, بھئی شادی بیاہ میں یہ بھی ضروری ہے, وہ بھی ضروری ہے, رشتہ دار کیا کہیں گے, پڑوس والے کیا کہیں گے, ولیمہ یہ نہیں ہو رہا, برات, مہندی, دیگر اور رسومات ہم کر رہے ہیں, اور لائٹیں, دیگر اور خرافات, یہاں تک کہ ایک شخص تو کہنے لگا کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنجوس ہے, یہ کنجوس ہے, پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں. یعنی مختلف تانے بانے آپ کو سنائے جائیں گے تاکہ آپ یہ کام کریں. تو کئی رسم و رواج کا ہم شکار ہو جاتے ہیں, استقامت جو شریعت کے راستے پر ہے اس سے ہم پسے سائٹ ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آپ دیکھیں, اسباب کچھ بھی نہیں ہے لیکن استقامت کے وہ ایک لازوال پہاڑ بن چکے ہیں, اسباب کچھ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں, 2 تلوار ہے پورے لشکر کے پاس, دشمن سے مقابلہ ہے, یہاں تک کہ درخت کی ٹہنیاں توڑ کر ہاتھ پہ لے کر دشمن پر وار کر رہے ہیں. اور علامہ واقعی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے فتوح الشام کے اندر, اس کتاب کو تو ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے اور اس کی تعلیم ہونی چاہیے کہ وہ کتاب ہے کس پائے کے. اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر ایمان ایک ولول انداز میں پیش ہوگا کہ مسلمان کس فریضے سے پیچھے ہٹ چکا ہے. اس فتوح شام کے اندر لکھا ہے
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم غزوہ احزاب کے موقع پہ، اب آپ دیکھیں جتنے بھی پچھلی امتیں جو گزری ہے ان سب میں سب سے زیادہ جو آزمائش کا سامنا ہوا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، سب سے زیادہ ستایا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ پچھلی امتوں کو بھی آزمائش کا، امتحان کا، جہاد کا سامنا کرنا پڑا، اور قرآن کریم کہتا ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ اتنا جھنجھوڑا گیا، وقت کے پیغمبر نے کہا اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ اور صحابہ کرام کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کو سخت آزمایا گیا، سخت مصیبت کے اندر، پریشانیوں کے اندر، وادیوں کے اندر ان کو عبور ہونا پڑا، اور جب سخت امتحان ہو تو اللہ تعالیٰ بڑا انعام بھی دیتا ہے۔ پھر صحابہ کرام کو جو انعامات ملے اس پر بات ہوتی رہتی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سرٹیفکیٹ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مشورہ ہو رہا ہے، رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہے، 60 لاکھ رومی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ 60 لوگوں کو بھیج دو، بلکہ یہاں تک کہا میں اکیلا جانے کو تیار ہوں۔ صحابہ کہنے لگے تکبر کی جو آتی، کہا کیا کہہ رہے ہو تکبر کی، خیر تو ہے، تم نے نہیں سنا مومن زندہ کی سے مثال ہے اور کافر مردہ کسی ہے، ایسا ہے جیسے ایک جھال ہے، اس کے اندر کبوتر یا پرندوں کو کسی نے جھال کے اندر پھنسا کے بند کر دیا ہے، اب وہ 100 ہو 1000 ہو، ایک بندہ بھی جائے گا سب کو پکڑ کے لا سکتا ہے۔ تو مومن کی مثال وہ زندہ ہے اور وہ بہادر پہلوان کی طرح ہے، اور کافر کی مثال وہ مردہ ہے، جھال میں پھنسے ہوئے پرندوں کی طرح ہے۔ اور ایسی ہی ہوا، چند لوگوں کو لے کر گئے، فتوح شام کے اندر لکھا ہے ساروں کو تیتر بتر کر دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ایک موقع پہ دیکھا حضرت زراد بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور دشمن کو تیتر بتر کرتے ہوئے نکلتے گئے، ایک موقع ایسا بھی آیا، خالد بن ولید کہتے میں دور سے دیکھ رہا تھا، یہ کفاروں کے نرغے میں آ چکے تھے، پھر وہاں سے وہ کسی طرح نکلنے میں کامیاب ہوئے، 8 گھنٹہ مسلسل جہاد کرتے رہے، 8 گھنٹہ، خود تھکے نہیں، گھوڑا تھک گیا، گھوڑے کی نکیل پکڑ کے گھوڑے کو کہا گھوڑا چند منٹ کے لیے میرا ساتھ دے دو، چند منٹ کے لیے، اگر تم نے آج میرا ساتھ نہیں دیا تو میرے روزہ رسول پہ حاضری ہوگی، میں تیری شکایت کروں گا۔ گھوڑا اسی وقت اٹھا، ہنہنانے لگا، علامہ واقدی لکھتے ہیں، اور گھوڑا اسی وقت تازہ دم ہوا، اور اس کے ساتھ پھر جہاد میں کفاروں کے نرگے میں پھر گھسے، ان کو تیتر بتر کیا، بالآخر یہ گرفتار ہو گئے۔ چند منٹوں کے بعد ایک اور گھوڑ سوار کو دیکھا گیا، چہرے پہ نقاب ہے، کافروں کو تیتر بتر اور ٹھکانے لگاتے ہوئے وہ گھوڑ سوار جا رہا ہے، کبھی ادھر لشکر گرا رہا ہے، کبھی ادھر گرا رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید پریشان ہوئے، یہ کون شخص آیا جو کافروں کی ڈھیر لگا رہا ہے؟ بالآخر حضرت خالد بھی آگے نکل پڑے۔ حضرت خالد فرماتے میں ادھر جاتا تو وہ گھوڑ سوار ادھر آ کے کافروں کی ڈھیر لگاتا، کبھی ادھر آتا تو ادھر میں دیکھتا۔ بالآخر جنگ جب فتح ہوئی تو میں نے اس شخص کو روکنے کی کوشش کی، پھر میں نے پوچھا کہ کون ہو، جواب کچھ نہیں آتا، دوسری مرتبہ پوچھا کون ہو، جواب نہیں آتا، تیسری مرتبہ پوچھا کون ہو، میں امیر لشکر ہونے کی حیثیت سے سوال کر رہا ہوں، مجھے جواب دو۔ آگے سے عورت کی آواز آئی اور کہا میں خولا ہوں، زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہوں، مجھے پتا چلا میرا بھائی گرفتار ہو چکا ہے، اور جب بھائی گرفتار ہو تو ایسی مصیبت کے وقت پھر بہن کام آیا کرتی ہے۔ مسلمانوں، ایک وقت تھا جب بہنیں بھائیوں کی مصیبت کے وقت کام آیا کرتی تھی، لیکن آج بہن عافیہ صدیقہ گونتا نامی جیل میں، اور وہاں کے بدنام زمانہ جیل جس کو جہنم کا ایندھن کہا گیا ہے، اس جیل کے اندر پابند سلاسل ہے، اس کے لیے ایک بھائی بھی نہیں اٹھا، 20 سال سے ہمارے سارے حکمران خاموش ہیں، 22 کروڑ عوام اور 1.5 ارب مسلمان، 50 سے 60 مسلم حکمران، یہ سارا غفلت کی چادر اوڑے ہوئے سو رہے ہیں، ان پر کیا بیت رہی ہے ذرا سوچے تو صحیح۔ کراچی کی دہلیز سے گرفتار کر کے ان کو لے جایا گیا، ویسے ہی نام دکھا رہے ہیں کہ افغانستان سے ان کو گرفتار کیا گیا،
یہ سب جھوٹ ہے. انہیں پتا ہے جب ان کو رہائی ملے گی یہاں پر آ کے سب آشکارا ہوگا تو اس حقیقت اور راز کو دبانے کے لیے وہ ساری سازشیں کر رہے ہیں. 20 سال ہو گئے, ایک کیس ثابت نہیں ہوا, ایک کیس عدالت پہ ثابت نہیں ہوا. اتنا ظلم کیا گیا, اتنا ظلم کیا گیا. صرف ایک واقعہ جو ان کی بہن کہہ رہی تھی کہ ہم نے وہ ظلم ان کی زبان سے سنا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے عدالت پہ پیش کرنے کے لیے جب جیل سے نکالا جا رہا تھا میرے جسم سے کپڑے اتارے گئے اور میرے سامنے قرآن کریم کے نسخے رکھے گئے پھاڑ کے صفحے اوراق کو, اور کہا کہ تمہیں اس اوراق سے چل کے جانا پڑے گا عدالت پہ, تب تمہارا کیس وہاں چلے گا, ورنہ پھر تم یہیں رہو, یہیں سڑتی رہو. اس نے کہا کہ میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا قرآن کی اوراق پہ میں قدم رکھ کے چلوں. اس کے بعد ان کو ایسا تشدد کیا گیا وہ بے ہوش ہو گئی. وہی کے جیل کے نگران کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو رہائی کیوں نہیں دلواتے ہو. یہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے پورے جیل کے اندر ایک نور سا آ جاتا ہے. مسلمانوں 20 سال کا ایک عرصہ گزر چکا ہے. ہمارے جتنے حکمران آئے اور گئے سب نے یہ وعدے اور لال پیلے سبز باغ دکھائے ہیں. وہ تو افغانستان کے طالبان کو سلام عقیدت پیش کرو جنہوں نے سب سے پہلے مذاکرات کے اندر امریکہ کو جو گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کیا ہے اور پوری دنیا کو اس کو رسوائی اٹھانی پڑی ہے کہ وہ کن لوگوں سے جا کے پلہ پڑا ہے. اور روس کو دیکھا نہیں ہے کس طرح تتر بتر کر کے طالبان نے رکھ دیا ہے, اور پھر امریکہ پھر اس نے سمجھا کہ ہم نے اس کے ساتھ تعاون کیا تھا تو ہم ان کو ٹھکانے لگا دیں گے. 20 سال کا عرصہ, لیکن آج آپ دیکھیں کہتے مولوی کو کیا حکومت آئے گی. سب سے پہلے حکومت مولوی نے کی ہے. خلافت راشدہ کا زمانہ دیکھیں, آج پوری دنیا پہ 20 سال جنگ لڑنے کے بعد 2 سال کرونا کے نام پہ ڈرامے رچائے گئے, میرے اور آپ کے جیب خالی ہو گئے. گھر پہ لانے کو راشن کوئی پیسے نہیں ہے کیونکہ کام کاج روک دیا گیا. اب 20 سال سے ان کی حکومت کیسے چلے گی؟ 20 سال بعد ملک کا کیا حال ہو گیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود ڈالر 60 سے 70 روپے, 70 سے 80 روپے, اور پیٹرول سستا, ہر چیز کے اندر 40% انہوں نے کم کیا. انہوں نے مذاکرات پہ سب سے پہلے یہ بات رکھی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کو یہاں سے رہا کرنا پڑے گا. انہوں نے حامی بھری, دستخط کیے, اور وہاں سے باقاعدہ خط آئے ہیں. لیکن خط آنے کے باوجود جو گزرا ہوا حکمران تھا, وزیر اعظم تھا, جس کو ہر کوئی چاہ رہا تھا, اس نے ایک خط بھی سنا کر کوئی سمجھوتا اور کوئی اس پر رہائی پر عمل نہیں کیا. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پھر کریڈٹ کوئی اور لے جائے. عباس تو کہتے ہیں وہ اچھا حکمران ہے, چوروں کو گرفتار کرنے کے لیے آئے. عجیب فلسفہ ہے, چوروں کو گرفتار کرنے کے لیے خود ڈاکو بن چکا ہے. ڈیم بنانے کی بات ہوئی, ڈیم کے پیسے کہاں گئے؟ مسلمانوں, ایک عافیہ کو ہم رہائی نہ دلا سکے, اور وہ امریکہ, فرانس, جرمنی, انہوں نے اپنی آسیہ ملونہ کو کیسے یہاں سے اٹھا کر لے گئے, عزت کے ساتھ, پروٹوکول کے ساتھ کیسے لے گئے. درد دل رکھنے والوں کو پیغام ہے, سیاست کو خیر آباد کر دو, سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی تقریریں کرتا تھا, امریکہ میں کتنا مرتبہ اس کا جانا ہوا, ایک مرتبہ بھی اس نے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی بات کی ہے؟ ایک مرتبہ بھی اس نے بات کی ہے؟ اقوام متحدہ میں جا کے 70 سالہ ریکارڈ توڑ دیا. آٹا کی اس نے قیمت کم کی ہے, پیٹرول کی قیمت. ہمیں تو یہ چیز چاہیے, ہمیں تقریروں سے کوئی کام نہیں, ہمیں بیانات سے کوئی غرض نہیں ہے. ملک کو چلائیں, عوام کو سکون اور عوام کو بنیادی مسائل کو, حقوق کو ادا کرے, یہ اصل چیز ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. ابھی مولانا تمہیں اہدنا الصراط المستقیم دکھا رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ریاست مدینہ کی بات کرنے والے. کسی نے کہا اچھی بات ہو رہی ہے چوروں کو. ہم نے کہا دیکھیں باقی لیڈروں پر بھی نہ اس پر ہم کوئی بات کرتے ہیں. ایک بندہ شراب پیتا ہے, گناہ ہے. ایک بندہ شراب پی رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر, اب آپ بتائیں اس کو تھپڑ ماریں گے نہیں ماریں گے آپ؟ بھئی یہ غلط کر رہا ہے, وہ بھی غلط کر رہا ہے, یہ سب سے زیادہ غلط کر رہا ہے. یہ بسم اللہ پڑھ کے شراب پی رہا ہے. انہوں نے غلط کیا لیکن یہ غلط پر غلط کر رہا ہے. مجھے آپ کو دھوکہ دیا ہے. 5 سال ایسے ہی چلاتا, اکنامکس کے اندر, معیشت کے اندر قادیانیت کو بٹھایا ہوا ہے. ملک کہاں سے چلے گا؟ اللہ کی برکتیں کہاں سے آئے گی؟ اللہ نے کہہ دیا ایمان والے ہونے چاہیے, میں آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دوں گا.
لیکن ایسے لانتی جو نبی اور صحابہ اور خدا کے دشمن ہو ان کو منصب پر بٹھائے تو پھر ملک پر ہریالیاں کہاں سے آئے گی؟ ملک پر پھر یہ برکتیں کہاں سے آئے گی؟ پھر یہی ہوگا جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں اچھی تقریریں ہو رہی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عورتوں کو نچایا جا رہا ہے اور جلسے کا نام رکھ رہے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور یہاں تک کہ پیغمبر بنا دیے گئے اسے. یہ ساری باتیں کہاں میں کس کے سامنے رکھوں؟ لوگ کہتے ہیں اچھا کام کر رہا ہے، کون سا اچھا کام کیا ذرا بتائے تو صحیح. اس سے ایک عافیہ نہیں منگوایا جا سکا اور آسیہ کو اٹھا کر ان کے گود میں دے دیا گیا، جو مسلمانوں کا، اسلام کا، مملکت خدا داد پاکستان کا وہ ازلی دشمن ہے، جس نے نبی علیہ السلام کی توہین کی. آسیہ ملعونہ نے. مسلمانوں، درد دل رکھنے والوں، ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کا پیغام آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے؟ کہاں گئے شہدایان مصطفیٰ؟ کہاں گئے محبان مصطفیٰ؟ کہاں گئے وہ مسلمان؟ کہاں گئے وہ خالد بن ولید کے نام لینے والے، زرار بن ازور کے ترانے گانے والے؟ کہاں ہے وہ شاعر مشرق، علامہ اقبال کے شاعر اور کلام پڑھنے والے؟ کہاں گئے وہ درد دل رکھنے والے؟ ایک مسلمان بہن کی عزت پر وہ بات نہیں کر رہے. چلو ٹھیک ہے، مجھ پر آنے والی تکلیف پر وہ بات نہ کرے، لیکن کم از کم اس جیل کے اندر قرآن کریم کی جو توہین ہو رہی ہے اسے رکوا دے. قرآن کریم کی توہین رکوا دے. آج ضرورت یہ کہ 20 سالوں میں ہم نے 20 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا نہیں کی. کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں، ایک آواز تو پہنچا سکتے ہیں. یہ آواز احتجاج کی شکل میں ہو، قانون کی شکل میں ہو، جس انداز میں بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ ان کے لیے غیبی اسباب مہیا فرما، رہائی کے لیے اسباب پیدا فرما. اور یہ چابی رہائی کی اسلام آباد میں، چابی رہائی کی اسلام آباد میں. یہاں سے یہ کیس آگے کریں گے خود بخود وہ لوگ مجبور ہو جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مسلمان کو آزادی دلوانا کافروں کے نرغے سے، پورے جزیرت العرب اگر جاتا ہے تو مجھے یہ پسند ہے. پورا جزیرہ عرب چلے جائے، ایک مسلمان قیدی کو ہم کافروں کے نرغے سے نکال لیں، ہم کامیاب ہیں. تو آج ضرورت ہے کہ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقہ ہو یا اس جیسے جتنے بھی مسلمان بے گناہ یہاں کے جیلوں میں ہو یا باہر کے جیلوں میں ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو رہائی نصیب فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے راستے پہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمام رکاوٹیں دور فرما کر آسانیوں کا راستہ اللہ نصیب